جو سوسائٹی میں جو باتیں چل رہی ہے اس پر آپ حضرات کی توجہ مبذول کرا رہا ہوں. تو یہ آج ہم سب کا کیا ہے؟ اصل دلوں کا بگاڑ ہے. اس دل کے بگاڑ کی وجہ سے یہ سارا بگاڑ ہو رہا ہے. اور انسان گناہ کرتا کیوں ہے؟ ہمارے حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں گناہ کے وجوہات کیا ہیں. انسان اس وجہ سے گناہ پر جرأت کرتا ہے. فرمایا کہ 4 وجوہات گناہ کرنے کی. 4 اس کی وجہ ہے جس کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے. سب سے پہلی وجہ یہ ہوتی ہے گناہ کرنے کی. انسان کیا سمجھتا ہے؟ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. رات کی تنہائی میں ہوں, موبائل کے اوپر, واٹس ایپ پر, نیٹ پر گناہ کی چیزیں دیکھ رہا ہوں, کر رہا ہوں. اللہ کو معلوم نہیں ہے کہ نہیں دوستو؟ ہے نا؟ اللہ دیکھ رہے کہ نہیں دیکھ رہے ہمارے حرکتوں کو, گناہ کو؟ تو انسان کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کون ہے یہاں پر؟ میں تنہا شروع کے اندر ہوں, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بندے کو فوراً اعلان کر کے چوکنا کر دیا, اے میرے بندے اس غفلت میں نہیں رہنا کہ تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. ان ربک لبالمرصاد, تیرا رب تیری گھاٹ میں لگا ہوا ہے. تیرا رب تیری گھاٹ میں لگا ہوا ہے. گھاٹ سمجھتے ہیں نا؟ تک کی نگاہ سے. اور دیکھو وہ اللہ کیسا ہے دوستو, صرف گڑگاؤں والوں پر نظر ہے کیا؟ اب جتنے اس مسجد میں بیٹھے ہوئے کیوں دیکھ رہے اللہ کہ نہیں چلو میرے بندے دین کی بات سننے کے لیے آئے, آپ ہی کو دیکھ رہے ہیں کیا؟ بولو نا بھائی, اگر بولتے رہیں گے تو میں بھی بولتا رہوں گا, آپ سو جائیں گے میں بھی سو جاؤں گا. بولو, آپ ہی کو دیکھ رہے ہیں کیا؟ نہیں, وہ اللہ تو اللہ ہے نا. کیسا قادر مطلق ہے, کیسا وہ قوی ہے, کیسا وہ سمیع ہے, کیسا وہ بصیر ہے, کیسا وہ علیم ہے. ایک ہی وقت میں 18,000 مخلوقات کی تمام حرکات سکنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے. کون بندہ کیا کر رہا ہے, کون بندی کیا کر رہی ہے, کون کس زبان میں دعا مانگ رہا ہے, اور کون گناہ کر رہا ہے, کون نیکی کر رہا ہے, کون اچھے کام کر رہا ہے, کون برے کر رہا ہے, کون طواف کر رہا ہے, اور کون منتظم پر چمٹا ہوا ہے, کون بابا کعبہ پر چمٹا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, سب کے احوال ان کے سامنے ہیں. اللہ ایسا قوی ہے, اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت بیان فرمائی ہے. کیا بیان فرمائی ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر وهو بكل شيء علیم انه علیم بذات الصدور. قرآن پڑھتے جاؤ مزہ آئے گا, لیکن قرآن پڑھنے والے ہیں کہاں؟ یہ بیچارے مدرسے میں پڑھنے والے کو تو لوگ آج کچھ گنتے ہی نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ بس ان کے ماں باپ نہیں ہیں, یہ غریب گھر کے ہیں تو لا کر کے مدرسے میں ڈال دیا ہے. ہم کو کیا ضرورت ہے اپنے بیٹے کو عالم بنانے کی, مفتی بنانے کی؟ لیکن دوستو یاد رکھو, ایک حافظ اگر گھر پہ ہو گیا نا, 10 ایسے لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی, ایسے لوگوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. اور اگر ایک عالم آپ نے بنا دیا, آپ کے خاندان میں بن گیا, تو دوستو معلوم ہے کتنے کو بخشوائے گا. میں پرسوں پڑھ رہا تھا, پڑھتے ایک روایت آئی سامنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حج کے موقع سے حاجیوں کے لیے حدیث ہے نا کہ یوم عرفہ کے دن حاجی کی خود کی مغفرت اور بخشش کی جاتی ہے, اور حاجی جن کے لیے دعا کرتا ہے ان تمام کی اللہ بخشش فرما دیتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ آنے کے بعد 4 مہینے 40 دن تک اس کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے. لیکن تہذیب متعین کی ہے, ایک حد متعین کی ہے. لیکن قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت پر اور سخاوت پر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, علماء اس وقت میں جب حضور نے فرمایا علماء مایوس ہو گئے.
ہائے میرے نبی، حاجیوں کا اتنا بڑا مقام کہ عرفہ میں جس کے لیے تو وہ دعا کرے اس تمام کی مغفرت، اس کی مغفرت، اور پھر آنے کے بعد 40 دن تک یا 4 مہینے تک جو بھی ان تمام کی مغفرت، پھر ہمارا کیا؟ قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابت پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے وارثو، او میرے وارثو، تم کو بشارت ہے، تم کو بشارت ہے۔ ایسی بشارت تمہارے لیے ایک جماعت نہیں، ایک ٹیم نہیں، 1000 2000 نہیں، تمہارے پیچھے جتنے آئیں گے جتنے آئیں گے جتنے آئیں گے ان تمام کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کر دے گا۔ آسمان میں جتنے ستارے ہیں، جتنے کوكب ہیں، جتنے سیارے ہیں، ان تمام سے بھی زیادہ آپ جن جن کے چاہو گے اللہ ان تمام کی مغفرت کرے گا آپ کے گزرے۔ یہ علماء کا مقام ہے دوستو۔ آپ نے علماء کے مقام کو سمجھا کیا ہے؟ بچے لوگ 5 وقت کا امام میں نماز پڑھ رہا ہے نا، نماز پڑھا رہا، پیسے لے رہا، تو جس کو سنڈال دھونے کا طریقہ بھی نہیں آتا انہیں بولتا ہو امام صاحب کیا 5 منٹ لیٹ؟ وہ مولوی صاحب سمجھتا نہیں کیا صفائی نہیں ہوئی؟ ارے بھائی انہیں بھی تو اللہ کا بندہ ہے، انہیں بھی تو بشر ہے، اس کے گھر میں بھی تو تقاضے ہیں، اس کے بھی بچے ہیں، اس کی بھی بیوی ہے، دنیا کے اعتبار سے تو اسباب کی ضرورت اس کو بھی ہے، بیماری اور محتاجی ساری چیزیں اس کے ساتھ میں بھی لگی ہوئی ہیں، ان کے لیے ٹائم ٹیبل دیکھتے ہو؟ کیوں؟ ہم پگار دے رہے ہیں، متولی ہیں، چیئرمین ہیں، ذمہ دار ہیں، ہمارا کام ہے بولنے کا، ٹوکنے کا۔ اچھا تو ان کو ٹوکنے کا تجھے حق ہے، اور تیری زندگی کی فجر کی نماز قضا ہو رہی ہے، تجھے عالم نہیں ٹوکے تو کیا اللہ چھوڑے گا؟ اللہ چھوڑ دے گا کیا؟ عالم صاحب مؤذن صاحب آپ کو نہیں ٹوکیں گے، نہیں کہیں گے کہ بھائی میری امامت چلی جائے گی، لیکن اللہ کے یہاں تو حساب ہے، اللہ کے یہاں تو انصاف ہے نا دوستو؟ ہاں اللہ کے یہاں انصاف ہے۔ 5000 10,000 دیتے امام کو تو سمجھتے ہم نے بہت بڑی تنخواہ دے رہے ہیں، ہمارے گورگاؤں کے مرکز میں سب سے زیادہ تنخواہ ہے۔ بولے کتنا؟ تو بولے 7000 روپئے۔ ہمارے یہاں لوگ آتے ہیں، اب تو الحمدللہ ہمارے یہاں کا تھوڑا ٹھیک ہو گیا، پہلے آتے تھے تو کہتے تھے مفتی صاحب ہم کو امام چاہیے، ہم پوچھتے تھے دیہات والوں سے، گاؤں والوں سے کیسے امام چاہیے؟ بولے حافظ بھی ہونا، قاری بھی ہونا، عالم بھی ہونا، اور مفتی رہے تو بہت ہی اچھا، مفتی رہے تو بہت ہی اچھا۔ پگار کتنا دو گے؟ بولے پگار بستی چھوٹی ہے ذرا ہماری، انشاءاللہ 6000 روپے دیں گے، تو 6000 روپے دیں گے تو پھر ہم پوچھتے ان سے آپ کا کاروبار کیا ہے؟ تو فلاں ہے۔ آپ کے گھر کا روزانے کا خرچ کتنا ہے؟ تو اتنا ہے۔ میں نے کہا آپ کو حافظ بھی چاہیے، عالم بھی چاہیے، قاری بھی چاہیے، مفتی بھی چاہیے، 6000 روپے پگار؟ ماشاء، میں نے کہا ماشاء اللہ، کیا مسلمانوں کی دیانت داری ہے، اور کیا ترقیوں کا دل ہے، بڑا دل، سخی دل، سخی دلی تو کہیں گے اس کو اتنی بڑی سخاوت کر کے بول رہے ہیں کہ 6000 روپے دیں گے، اور پیسہ کس کا؟ امت کا، قوم کا، اپنی جیب سے نہیں دے رہا ہوں، لیکن ترقی تو آج سمجھتی کہ نہیں ہم حاکم ہیں، ہم سب کچھ ہیں، ہم جو کریں گے وہ۔ آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ بھائی یہاں کے امام صاحب نے شاید لگتا ہے کہ مولانا کو کان بھر دیا ہے، واللہ 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 ایسی کوئی بات کسی کی طرف سے نہیں آئی ہے، بدگمانی ہو جاتی ہے، شیطان فوراً بدگمانی پیدا کرتا ہے، سمجھ گئے نا؟ اس لیے میں صاحب کہہ دے رہا ہوں کسی کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں آئی ہے، بس اللہ بلوا رہا ہے، میں بھی بول رہا ہوں، میری کیا ضرورت ہے بولنے کی؟ حالانکہ ٹاپک میرا الگ تھا، لیکن باتیں بیچ بیچ میں آ جا رہی، اس لیے میں ان باتوں کی وضاحت کر رہا ہوں، سمجھ گئے نا؟ تو آج کل کے اچھی بستیوں میں، اچھے شہروں میں لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بس سستے سے سستا مولوی مل جائے اور بہت سستا مؤذن مل جائے، چاہے وہ مؤذن لگڑا ہو، پانگڑا ہو، کیسا بھی ہو، بس کام چلا ہو، اس کی اذان چاہے غلط ہو یا صحیح ہو، ہمیں کروانے اذان ہونی چاہیے بس، ہے نا؟ حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے بزرگ ہیں سنے ہوں گے، حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے جو مہاراشٹر کے ذمہ دار تھے وہ فرماتے تھے، میں ایک مسجد میں گیا تو ایک مؤذن نے اذان دی، میں نے کہا ارے بھائی تم نے اذان کیسی دی ہے؟ تو اس نے کیا جواب دیا؟ کیا 300 روپے میں محمد رفیع کی آواز میں اذان دوں کیا؟ پگار تو بڑھاتے نہیں اور اذان دوں محمد رفیع کی آواز میں، ہے نا؟
تو آج امت کا حال یہی ہے، سمجھ گیا نا؟ اور ترشیوں کا حال کیا ہے؟ میں نے غالباً شاید پہلے سنایا کہ نہیں سنایا معلوم نہیں، خیر اب وہ بات یاد آ گئی تو سنا دیتا ہوں۔ ترشیوں کا حال کیسا ہے؟ اگر امام صاحب نے فجر کی نماز میں سورہ یوسف پڑھ رہے ہیں، گاہے گائے ایک دن دو دن کے بعد میں ایک مسجد کے متولی نے کہا امام صاحب تم روزانہ اور آئے دن ایک دن دو دن آڑ یعقوب کا نام، اسماعیل کا نام، ابراہیم کا نام لیتے ہیں، میرا نام کیوں نہیں لیتے؟ اگر آج فجر کی نماز میں میرا نام نہیں آیا تو ظہر میں تمہاری چھٹی، ظہر میں تمہاری چھٹی۔ اب بیچارہ امام صاحب پریشان، کیا کروں؟ اس کا نام اس میں جڑتا نہیں تھا قرآن کریم کے اندر، حالانکہ وہ بیچارے سورہ یوسف پڑھتے تھے، اس میں ان کا نام ہے یعقوب کا، اسماعیل کا، ابراہیم وغیرہ کا، حضرت ابراہیم کا، حضرت اسحاق کا، حضرت یعقوب کا۔ تو اس کے دل میں یہ بات آئی کہ میرے ٹرسٹ میں ایک آدمی وہ بھی ہے جس کا نام یعقوب ہے، تو انہیں اس کی دوستی دکھتی ہے اس لیے اس کا نام لیتا ہے، میرا نام نہیں لیتا۔ اب بیچارے امام صاحب بھی تھے پریشان، سوچا کیا کروں، اپنی نوکری بچانی ہے، مسلح بچانا ہے، تو رات بھر سوچتے رہے، فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، سورہ رحمان شروع کیا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، پیچھے کھڑے ہیں توڑے پٹھان، خطرے پڑی ہے میری جان، اللہ اکبر۔ اب وہ پٹھان نماز کے بعد میں خوش ہو گیا، کہنے لگا ہاں مولانا امام صاحب ایسے ہی کبھی کبھی میرا بھی نام لیا کرو تو تمہارا مسئلہ باقی رہے گا، سمجھ گئے نا؟ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے۔ تو آج امت کا یہ حال ہے۔ تو دوستوں میں یہ عرض کر رہا تھا، بات چلی تھی کہاں اور کہاں سے کہاں پہنچی، کہ انسان جو گناہ کرتا ہے اس گناہ کی وجوہات چار ہیں۔ پہلا گناہ کیا انسان کس وجہ سے کرتا ہے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تو اللہ نے اس کا جواب قرآن میں دے دیا، ان ربک لبالمرصاد، کہ تیرا رب تیری گھاٹ میں لگا ہوا ہے۔ ہمارے حضرت نے کی تشریح فرمائی کہ گھاٹ میں لگا ہوا ہے تیرا رب، کیا مطلب؟ جیسے ایک شکاری کے لیے جب جاتا ہے نا تو وہ پلک بھی نہیں جھپکتا، ادھر ادھر نہیں دیکھتا، تک تک کی نگاہوں سے یکسوئی کے ساتھ میں اس شکار کی طرف اس کی نگاہ ہوتی ہے، یہ ہے گھاٹ کی نگاہ۔ تو تیرا رب تیری گھاٹ میں لگا ہوا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے انسان کی گناہ کرنے کی، انسان سمجھتا ہے میں نے کس کو کیا کہہ دیا فون پر، میں نے پرچے میں، چٹھی میں، لیٹر میں کیا لکھ دیا، اس کا کس کو علم ہے؟ اس کا کسی کو علم نہیں ہے۔ تو اللہ نے اس کا جواب بھی قرآن میں دے دیا، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ ارے بندو تم کیا سمجھتے ہو میرے رب کو معلوم نہیں ہے؟ وہ رب تو ایسا ہے کہ تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے، اور تمہارے سینوں میں جو پوشیدہ راز ہے نا، جو تمہارے دل کے اندر گل کھل رہے ہیں، گل ہے نا، ان کو معلوم ہے، جو عشق مجازی والے ہیں، کیا کیا گل کھلتے رہتے اس دل کے اندر۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں میں ان جو سینے میں تمہارے راز پوشیدہ ہے، جو بھید پوشیدہ ہے، ان تمام سے میں واقف ہوں۔ یہ نہیں سمجھنا کہ کسی کو اس کا علم نہیں تھا۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ نے اس کا جواب بھی دے دیا تاکہ انسان کہیں غافل نہ رہے، غفلت کا پردہ اس کے عقلوں پر، اس کے کانوں پر اور اس کے آنکھوں پر کہیں نہ پڑا رہے۔ اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا۔ تیسری وجہ کیا ہوتی ہے؟ انسان کیا سمجھتا ہے جس کا تھا ڈر وہ نہیں ہے گھر، اب جو چاہے کر، ہے نا، کون ہے میرے ساتھ میں، کون، آزو بازو کوئی نہیں۔ تو اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا ہے۔ میں اب شوق پہ لے جاؤں گا اس لیے کہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، آپ لوگوں کو نیند آ رہی ہوگی، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی قرآن میں دے دیا، اے میرے بندے تو اس غفلت میں نہیں رہنا کہ تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، اور تیرا رب تیرے ساتھ میں ہے، تیرا رب تیری گھاٹ میں ہے۔ اور وہ کیا؟
اللہ نے کہہ دیا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں پر ایک ہو دوسرا خدا ہے، جب تم دو تیسرا خدا ہے، جب تم تین ہو چوتھا خدا ہے، جب چار ہو تو پانچواں خدا ہے۔ ہر وقت تمہارا خدا تمہارے ساتھ میں ہے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ میرا اللہ عرش پر ہے، مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، میرے ساتھ میں نہیں ہے۔ ہاں اللہ نے کہہ دیا کہ تیرا رب تیرے ساتھ میں ہے۔ اور چوتھی وجہ کیا ہوتی ہے؟ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کسی نوجوان کا باپ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اب یہ نوجوان جری ہو جاتا ہے، نڈر ہو جاتا ہے، بہادر ہو جاتا ہے، نہ ماں کی بات مانتا، نہ بھائی کی بات مانتا، نہ پڑوسی کی بات مانتا، نہ کسی جماعت والے کی ساتھی کی بات مانتا۔ کوئی اس کو سمجھانے کے لیے جائے تو کہتا ہاں جاؤ، مجھے معلوم ہے تو کیا کر لے گا میرا، کوئی میرا کیا کر سکتا ہے، کوئی میرا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں دنیا والے نہیں بگاڑیں گے، میں تیرا رب ہوں، میں بگاڑوں گا۔ اور وہ کیا؟ ان اخذہ علیم شدید، ان اخذہ علیم شدید، تیرے رب کی داروگیر بہت علم نسا ہے، بہت تکلیف دہ ہے۔ تیرے رب کی جو پکڑ ہے نا، تیرے رب کا جو عذاب ہے یہ بہت بڑا سخت عذاب ہے۔ فصب علیہم ربک سوط عذاب، تیرے رب کا جب توڑا برسنا شروع ہو جاتا ہے نا تو بہت سخت برستا ہے، اس کو یاد رکھ لینا۔ تو یہ چار وجوہات ہوتی ہے انسان کی گناہ کرنے کی۔ کیا کیا؟ سبق یاد رکھ لینا۔ اگر آپ اصلاح کی نیت سے اور عمل کی نیت سے بیٹھے ہیں تو انسان کے دل میں فوراً بات دماغ میں آتی ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تو اللہ نے کہہ دیا کہ میں دیکھ رہا ہوں، ربک لبالمرصاد۔ انسان کے دل میں دماغ میں یہ خیال بیٹھ جاتا ہے کہ کسی کو اس کا علم نہیں تھا، کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں نے کیا کہہ دیا، فون پر کیا بات کہہ دی، کیا کچھ کہہ دیا۔ اللہ نے کہا میں ان تمام چیزوں کو جانتا ہوں، تیرے آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہوں، اور تیرے سینوں کے پوشیدہ رازوں کو بھی میں جانتا ہوں۔ انسان کی تیسری چیز کیا ہوتی ہے گناہ کرنے کی وجہ؟ کہ انسان سمجھتا ہے کہ نہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی میرے ساتھ میں نہیں ہے، کوئی میرے ساتھ میں نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہہ دیا وَهُوَ مَعَكُمْ، میں اللہ تیرے ساتھ میں ہوں، ہر جگہ پر، ہر وقت میں، رات میں، دن میں، اجالے میں، اندھیرے میں، تنہائی میں، جلوت میں، خلوت میں، ہر جگہ پر میں تیرے ساتھ میں ہوں۔ اور چوتھی وجہ اللہ نے بتلا دیا۔ انسان سمجھتا ہے کہ میرا کوئی کیا بگاڑے گا، تو اللہ نے کہا کہ میں بگاڑوں گا، میں رب ہوں۔ ان اخذہ علیم شدید۔ اور دوستو اللہ تبارک و تعالی بہت بڑا غیور ہے، اللہ اپنے اوپر بھی کوئی چیز لینا نہیں چاہتا۔ اللہ کو معلوم ہے یہ انسان بہت شاطر، بہت شاطر ہے، کل کو یہ مجھے بھی جھٹلائے گا قیامت کے میدان میں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چار گواہوں کو، سیکورٹیوں کو رکھ دیا ہے ہمارے ساتھ میں۔ 4 سیکورٹی ہمارے پاس میں ہر وقت میں ہے، سمجھ گیا نا؟ 4 گواہ قیامت کے میدان میں اللہ لائیں گے۔ حالانکہ اللہ کو ضرورت نہیں تھی لانے کی، لیکن انسان کی فطرت اللہ کو معلوم ہے کہ یہاں پر مجھے جھٹلائے گا۔ نہیں اللہ نے، میں تو کر رہا تھا، تو سویا ہوا تھا، ہے نا؟ اللہ نے، میں تو نماز پڑھی تھی امام صاحب کے پیچھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں، لیکن تو سو گیا تھا۔ اللہ سوتا ہے نا؟ سوتا کیا دوستو بولو؟ اللہ کو نیند ہے؟ اللہ کو اونگ ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ اللہ کھاتا ہے؟ اللہ پیتا ہے؟ نہیں، اللہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ اللہ کھلاتا ہے، کھاتا نہیں، اللہ پلاتا ہے، پیتا نہیں، اللہ سلاتا ہے، سوتا نہیں۔ سمجھ گیا نا؟ ہاں، اللہ سب پر نیند طاری کرتا ہے لیکن اللہ کو نیند نہیں ہے۔ اللہ سب کے اوپر اونگ کو طاری کرتا ہے لیکن اللہ کو اونگ نہیں ہے۔ اور اللہ نے اعلان بھی کر دیا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، کہ وہ اللہ ایسا ہے، وہ زندہ رہنے والا ہے، وہ قائم رہنے والا ہے، وہ حی ہے اور قیوم ہے، اس کو نہ نیند ہے نہ اونگ ہے۔ یہ بھی اللہ نے صاحب اعلان کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے بندے غفلت میں پڑ جائیں اور کل کو قیامت کے میدان میں کہیں کہ نہیں اللہ میاں میں تو بہت بڑا تہجد گزار تھا، رات رات بھر تہجدیں پڑھتا تھا 12 رکعت، اور 2 گھنٹے مراقبے میں بیٹھتا تھا، ذکر کرتا تھا، دین کی محنت کرتا تھا، جماعتوں میں جاتا تھا، اس کو سویا ہوا تھا، اس کے اوپر تم نے دیکھا نہیں تھا، ہے نا؟ اس لیے اللہ نے صاف اعلان کر دیا کہ اس غفلت میں نہیں رہنا۔
تو اللہ تعالیٰ نے 4 گواہوں کو متعین کر دیا ہے. پہلا گواہ قیامت کے میدان میں ہم سب کے لیے کون ہوگا, کون بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. اللہ فرمانے کہ سب سے پہلے ہم تمہارے خلاف جو تمہارے کیے ہوئے اعمال تھے, جو تمہاری کی ہوئی نیکی تھی, آمدی کی جو بھی کچھ تھا, ان سب کے لیے ہم نے تمہارے لیے 4 گواہ کو متعین کیا ہے. اب ایک گواہ تمہارے لیے آئیں گے اور وہ گواہی دیں گے. سب سے پہلے ہمارے خلاف اور ہمارے کیے ہوئے جو نامہ اعمال ہیں وہ سب ہمارے اوپن ہو جائیں گے. وہاں پر فائل اوپن کی جائے گی, ہے نا. جیسے آج ہمارے موبائل ہے نا, ہر چیز اس کے اندر ریکارڈ ہے نا. میموری کارڈ کے اندر ایشوشت کے گانے, فلمی گانے, اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں اس کے اندر ہم محفوظ کر لیتے ہیں. رات کی تنہائی میں دیکھتے ہیں. آنکھوں کا بھی گناہ, نفس کا گناہ, ہاتھ کا گناہ, کان کا گناہ, دل دماغ کا گناہ, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہم قیامت کے میدان میں سب سے پہلے تمہارے لیے وہ جو تمہارے نامہ اعمال جو تمہارے رجسٹر ہے, جو دفتر ہیں, یہ اوپن ہوگا. وہ وضع الکتاب, یہ کتاب کھلے گی. اب انسان دیکھے گا اوہو یہ کیا ہوا, یہ کیا ہوا. انسان تعجب سے کہے گا, جب دیکھے گا نامہ اعمال کو تو فوراً کانپے گا. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ, اللہ نے کہہ دیا ہے کہ جب مجرمین گنہگار پاپی اس رجسٹر کو دیکھیں گے تو کانپ اٹھیں گے, تھلا جائیں گے اور پھر کہیں گے فَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. کیسی یہ کتاب ہے کہ اس نے نہ چھوٹے گناہ چھوڑے ہیں اور نہ بڑے گناہ چھوڑے ہیں, اس نے تو سب کچھ میں درج کر لیا ہے. ہم تو یہ سوچتے تھے چلو کیا ہے, میرا کالر ٹائٹ ہے, میرے پاس میں پیسے ہیں, جو چاہوں گا وہ کروں گا. تو دنیا میں وہ کر کے آیا. اب نامہ اعمال کو دیکھ, ہر گناہ ہر نیکی اس کے اندر محفوظ ہوگی. لیکن جب گناہی سے بھرا ہوا وہ رجسٹر ہوگا تو انسان دیکھنے کے بعد ڈرے گا, کانپے گا, تھلائے گا اور کہے گا کیا ہو گیا اس کتاب کو کہ اس نے تو میرے چھوٹے اور بڑے گناہ کچھ بھی نہیں چھوڑے, سب کا سب اس نے محفوظ کر لیا. آج میموری کارڈ اس کے اندر ہے نا, اور خود موبائل کے اندر بھی ایسے اب سافٹ ویئر ہیں کہ میموری کارڈ کی بھی ضرورت نہیں ہے, سب اس کے اندر محفوظ ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے سارے ان چیزوں کو محفوظ کروا رہے ہیں, ہے نا. دوسری چیز, تو انسان جب دیکھے گا کانپے گا, ڈرے گا, پھر کہے گا کیا ہوگا اس کتاب کو کہ اس نے چھوٹے بڑے گناہ نہیں چھوڑے. اللہ کہیں گے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. یہ جو تم نے کیا کرایا ہے یہ تمہارے نامہ اعمال تمہارے پاس موجود ہے. تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا ذرا برابر بھی. اللہ ظالم ہے, اللہ ظلم کر دے ہم پر. اگر ظلم کرنا شروع کر دیں ہم 1 منٹ 1 سیکنڈ بھی رہ نہیں پائیں گے دنیا کے اندر, ایک سانس نہیں لے پائیں گے. تو اللہ نے کہہ دیا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, جو تم نے کیا ہے تمہارا کیا کرا تمہارے سامنے موجود ہے اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. یہ پہلا ہمارے لیے گواہ وہاں پر آئے گا قیامت کے میدان میں کہ ہمارے رجسٹر کھلیں گے. اور دوسرا گواہ کیا ہوگا, اللہ نے اس کو بھی قرآن کریم میں اعلان کر دیا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. وہ فرشتے جو تمہارے ایک ایک چیزوں کو محفوظ کرتے تھے وہ فرشتے ہمارے سامنے آئیں گے اور ہمارے خلاف گواہی دیں گے. سمجھ گئے نا, یہ 2 گواہ. تیسرے گواہ کیا, جن اعضاء کو خوش کرنے کے لیے ہم گناہ کرتے ہیں, ہے نا, جس نفس کو خوش کرنے کے لیے ہم گناہ کرتے ہیں
یہی ہمارے خلاف کل کو قیامت کے میدان میں گواہی دیں گے. اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ یاسین شریف کے اندر اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. قیامت کے میدان میں ہم تمہاری زبانوں کے اوپر تالا لگا دیں گے، مہر لگا دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ زبان تمہاری اتنی چابک تھی، اپنا اسٹیمیٹ بدل دیتی تھی، دوسروں کے خلاف فوراً جھوٹی گواہی دے ڈالتے تھے اور دوسروں کے خلاف جو ہے نا پیسوں کے چکر میں، مال کے چکر میں مظلوم پر ظلم کرتے تھے اور ظالم کا تم ساتھ دیتے تھے. اس لیے آج تمہاری زبانوں کے اوپر ہم تالا لگائیں گے. اب تمہاری زبان نہیں بولے گی، تمہارے ہاتھ کے پورے بولیں گے، تمہارے پاؤں کے یہ انگلیاں بولیں گی. یہ پاؤں ہمارے خلاف گواہی دیں گے، یہ ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دیں گے. انسان کو تعجب ہوگا، یہ کیا معاملہ؟ الٹا معاملہ ہو گیا. ہم نے اسی نفس کو خوش کرنے کے لیے سارے گناہ کیے تھے، آج یہ کیا معاملہ ہو گیا؟ تو ہمارے خلاف ہی گواہی دے رہے. انسان کہے گا لما شہدتم علینا، لما شہدتم علینا، تم ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو، کیوں بول رہے ہو؟ پھر یہ اعضاء کہیں گے لما شہدتم علینا، تو بندہ کہے گا تم کیوں بول رہے ہو، ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو. تو پھر یہ اعضاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ بولنے کی طاقت دیں گے، بولیں گے. یہ اعضاء، یہ جسم کے ٹکڑے، یہ جسم کے حصے ہمارے سامنے ہمارے خلاف گواہی دیں گے. اور یہ کیا کہیں گے؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء، قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. ہم نہیں بول رہے ہیں، ہم کو ہمارا وہ رب بلا رہا ہے جو ساری کائنات کو جس نے بولنے کی طاقت دے رکھی ہے، وہ بلا رہا ہے. ہم نہیں بول رہے ہیں، ہماری کیا مجال تمہارے خلاف گواہی دینے کی. لیکن دنیا میں تو تم ہم کو خوش کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو، اپنے پاؤں کو، اپنے جسم کو خوش کرنے کے لیے تم ان کا استعمال کرتے تھے. کل کو قیامت کے میدان میں یہی ہمارے پاؤں گواہی دیں گے ہمارے خلاف. اے اللہ تم نے اس کو یہ پاؤں دیا تھا نا، یہ اس پاؤں سے چل کر کے فلم دیکھنے جاتا تھا، گناہوں کرتے پر جاتا تھا، شراب کرتے پر جاتا تھا، جوئے کرتے پر جاتا تھا، بے دینی کی جگہ پر جاتا تھا اور وقت کو ٹائم پاس کر کے یہ آتا تھا. اے اللہ تم نے ہاتھ دیا تھا، اس ہاتھ کا یہ غلط استعمال کرتا تھا، دوسرے کے مال پر ناجائز قبضہ کرتا تھا، دوسرے کے مال کو ناجائز ہڑپتا تھا، دوسرے کے کھیت کو، دوسرے کے مکان کو ناجائز ہاتھوں سے ہڑپتا تھا. یہ سب گواہی دیں گے ہمارے خلاف. سمجھتے ہیں نا؟ ہاں دوستوں، ہمارے خلاف یہ سب گواہی دیں گے. کتنے گواہ ہو گئے؟ 100 گئے نوجوان. کتنے گواہ ہو گئے؟ 3. 2 بول رہے. پہلا گواہ کون ہے ہمارے خلاف گواہی دینے والا؟ ہمارے نامہ اعمال، ہمارے دفتر. دوسرا گواہ یہ فرشتے کرامن کاتبین. سمجھ گئے نا؟ پہلے والا کرامن، یہ کاتبین، اور یہ امین ہے، یہ مامور ہے. دیکھو اللہ بھی کتنا بڑا رحیم ہے. جب بندہ نیکی کرتا ہے نا فوراً یہ فرشتہ لکھ لیتا، فوراً لکھ لیتا. اور جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو معلوم ہے یہ قلم اٹھاتا ہے. یہ فرشتہ چونکہ امیر ہے نا، انہیں کیا کرتا ہے؟ اس کو رک، ابھی ذرا ٹائم ہے، ابھی رات کی تنہائی میں اس نے گناہ کر لیا ہے، صبح فجر کی نماز کا وقت ہوگا، ہو سکتا ہے اللہ اس کو توفیق دیں گے، یہ مسجد میں اٹھ کر کے آئے گا، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائے گا، 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی نماز پڑھے گا. کیوں جلدی کر رہا ہے؟ یہ رک جاتا ہے، امیر صاحب کی بات مان لیتا. مانتے کہ نہیں مانتے؟ آج نہیں مانتے، اس کے تو سارا بگاڑ ہے. ہاں دوستو، آج ہم کس کی مان رہے؟ مان رہے تو صرف اپنے نفس کی مان رہے، نفس کی. سمجھ گئے نا؟ ہم سب نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے. اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کیا تم نہیں دیکھتے کہ انہوں نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اپنا خدا بنا لیا ہے. نفس کی مان کر ہم سب زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی مان کر نہیں، نبی کی مان کر نہیں، کسی اہل علم اہل دل کی مان کر کے نہیں. سمجھ گئے نا؟ ہاں. پھر یہ فجر کی نماز بھی ہو جاتی، پھر قلم اٹھاتا ہے، پھر روکتا ہے، ابھی ظہر باقی ہے،
اشراق کا وقت باقی ہو سکتا ہے، اشراق میں اٹھ کر کے آ جائے، پھر قضا نماز بھی پڑھ لے گا، توبہ بھی کر لے گا، اشراق بھی نہیں پڑھتا تو کہتا ہے ٹھیک ہے ابھی ظہر کا وقت باقی ہے، ظہر تک کا انتظار کرواتا ہے۔ لیکن بندہ اتنا نافرمان ہے، اتنا غافل ہے، اس کو احساس نہیں ہوتا۔ اب یہ بندہ قلم اٹھاتا ہے، پھر یہ پوچھتا ہے کہ اب تو میں لکھ لیتا ہوں، اس لیے کہ اس نے گناہ پر ندامت نہیں کیے ہیں، آنسو نہیں بہائے۔ اب یہ فرشتہ مجبور ہو کر کے، یہ امیر صاحب اس کو کچھ نہیں بولتے بلکہ وہ گناہ لکھ لیتا ہے۔ اب آپ بتاؤ دوستو، اللہ کتنا بڑا کریم ہے، کتنا بڑا رحیم ہے، کتنا ہمیں موقع دے رہا ہے۔ فرشتے مہلت دے رہے ہیں کہ اللہ کا بندہ ہو سکتا ہے کہ اس سے معافی مانگ لے گا، توبہ کر لے گا، امیر کی بات کو یہ معمول مان لیتا ہے، تو دوسرا گواہ فرشتہ ہے نا، اور تیسرا گواہ یہ ہمارے ہاتھ پاؤں کے گوشت، انگلیاں، پورے ہے نا، یہ سب گواہی دیں گے۔ اور چوتھا گواہ کیا؟ چوتھی گواہی کس کی ہے؟ چوتھا گواہ کون بنے گا؟ جس زمین پر ہم چل رہے ہوتے ہیں، پھر رہے ہوتے ہیں، ہے نا، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ تنہائی میں ہوں، چلو جنگل میں ہوں، یا کون دیکھ رہا ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے اس ساری زمین کو ہمارے لیے فوٹو کیمرہ بنا دیا ہے، ساری زمین کو فوٹو کیمرہ بنا دیا ہے، سارے ہمارے اعمال کو فوٹو کیمرے کے اندر، ویڈیو کیمرے کے اندر ہمارے سارے اعمال محفوظ ہو رہے ہیں، ایڈ ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں زمین کو خطاب کر کے کہیں گے یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها۔ اے زمین تو بھی بتا، اے زمین تو بھی بتا، تیرے اوپر یہ بندہ کیا کرے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔